الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا رحمة مهداة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات روشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پچھلے جمعے رات کو عرض کیا تھا کہ اللہ پاک نے میرے اور آپ کے پیغمبر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. مفسرین نے کوثر کے کئی معنی بیان کیے. ایک کوثر کا معنی بیان کیا کہ اللہ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، یعنی دنیا اور آخرت کی جتنی بھی بھلائی کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری میرے اور آپ کے آقا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. اور ایک معنی مفسرین نے یہ کیا ہے کہ نہر کوثر، کہ جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر کا نام ہے کوثر، جس کے کنارے جو ہیں وہ چاندی سے بنے ہوئے ہیں، اور اس نہر کا پانی جو ہے اللہ اکبر وہ شہد سے بھی میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے. اور اللہ پاک اس نہر کے پانی کو کل قیامت کے دن اس امت کے پینے کا سبب ذریعہ بنا دے گا. اور تیسرا معنی جو ہے وہ یہ کیا کہ حوض کوثر
یعنی جس طرح چشمہ ہوتا ہے، دنیا کے اعتبار سے تو اس کی تفصیل نہیں دی جا سکتی، ایک عبارت جب چشمہ ہے تو اس چشمے سے کوثر یعنی پانی نکل رہا ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے یہ کوثر کا جام اس امت کے لوگوں کو پلایا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت کے لوگوں کو کس طرح پہچانیں گے؟ ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوں گے اور ان کی امتیں ہوں گی۔ تو اتنا بڑا مجمع، اتنی بڑی مخلوقات، انسانوں کا سمندر، بلکہ اس سے بھی زیادہ، تو ان انسانوں کے جمع غفیر سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ آپ کس طرح پہچانیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کے لوگوں کو سجدے کے نشانوں سے اور وضو کے اعضاء جو ہیں وہ جو دھوتے ہیں، ان دھونے کے بعد جو ہے یہ کل قیامت کے دن سجدے کے یہاں سجدہ انسان کرتا ہے تو پیشانی پر جو ہے کچھ نشانات آ جاتے ہیں، تو یہ چمک رہے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے اعضائے وضو، جب ہم وضو کرتے ہیں تو ظاہر ہاتھوں کو دھوتے ہیں، اسی طریقے سے چہرے کو دھوتے ہیں، اسی طریقے سے سر کا مسح کرتے ہیں، اسی طریقے سے پاؤں جو ہے ہم دھوتے ہیں۔ تو فرمایا میری امت کے لوگ جو ہیں اس وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور سجدے کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اس چمک کی بنیاد پر میں اپنی امت کے لوگوں کو پہچان دوں، امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر اس امت کو پلائے گا۔ لیکن ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اللہ اکبر، جس کا مفہوم ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے، ہوں گے اس امت کے، یہ نہیں ہے کہ اس امت سے باہر ہوں گے، لیکن فرشتے ان کو کہیں گے سحقن سحقن، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فرشتوں، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو یہ دوری کیوں ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ان امتیوں نے آپ کے جانے کے بعد اس دین میں بہت ساری رسومات بدعات جاری کر دی، جس کی وجہ سے ان کے لیے دوری ہے، ان کے لیے دوری ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دین تو اللہ کے حکم اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا نام ہے، اس لیے سنت والوں کو وہاں جام کوثر ملے گا، اور جو بدعات و رسومات میں مبتلا ہو گئے ان کے لیے اس وقت بھی دوری ہو جائے۔ اس لیے میں بھی اور آپ بھی سوچیں کہ جو میں عمل کر رہا ہوں یا آپ عمل کر رہے ہیں،
اس پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہے یا نہیں؟ اگر لگی ہے تو سمجھ لو کہ یہ عمل جو ہے قبول ہے، یہ عامل الصالحات میں داخل ہے۔ اور اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے، چاہے جتنا بھی خیر کا کام ہو، حتیٰ کہ اگر نماز بھی ہو تو پھر یہ نماز بھی جو ہے یہ دوری کا سبب بنتی ہے، قربت کا سبب نہیں بنتی۔ اس لیے بزرگوں نے بہت ساری مثالیں لکھی۔ فرمایا مغرب کے کتنے رکعتیں فرض ہیں؟ 3 رکعتیں فرض۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں بہت گنہگار ہوں زمانے کے بوجھ کی وجہ سے اور مغرب کے 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے فرض، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 رکعتیں نماز مغرب پڑھائی ہے، 4 نہیں پڑھائی۔ یہ ہے اصل چیز۔ باقی یہ جو اللہ اللہ وہ اللہ، یہ قرآن کا حکم ہے، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کا ذکر کرو۔ اس لیے ایک بزرگ ہے سواد بن عبداللہ تستری، انہوں نے اپنے مریدوں کو یہ تلقین کی کہ زبان سے اللہ اللہ کرو۔ کیا کرو؟ زبان سے اللہ اللہ کرو، زبان سے اللہ 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 کی ورد کرو۔ دن کو بھی کرو، جب دن ختم ہو جائے پھر رات شروع ہو جائے، رات کو بھی اللہ اللہ کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک دن اپنے مریدوں کو فرمانے لگے کہ تم جو ہے نا اب زبان سے ذکر بند کرو اور دل سے اللہ اللہ کرو، یعنی اپنا پورا خیال جو ہے وہ اللہ کی طرف ہو جائے۔ کس کی طرف ہو جائے؟ اللہ کی طرف، کہ زبان بھی اللہ کہہ رہی ہے اور دل بھی اللہ کہہ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تمہارا دل جو ہے اللہ اللہ کرے گا تو اس کی وجہ سے تمہارے اعضاء جس کو لطائف ستہ کہتے ہیں وہ بھی اللہ اللہ شروع کر دیں گے۔ وہ بھی کیا کرنا شروع کر دیں گے؟ اللہ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ وہ ایک مرید صاحب بیٹھے تھے، اوپر سے کوئی لکڑی گری جس کی وجہ سے ان کے سر میں زخم آیا، خون جو نکلا، تو خون جب زمین پر گرا تو اس انداز سے گرا کہ اس کے خون جو ہے وہ بھی اللہ اللہ لکھا ہوا تھا۔ یہ ہے وہ ذکر اللہ کہ جب انسان زبان سے کرتا ہے پھر دل جو ہے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، پھر دل سے جو ہے اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اعضاء جو ہے وہ اللہ اللہ کرتے 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 اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ خون بھی ہے اس کا جاری بھی ہو رہا ہے اور ساتھ اللہ کا دھیان بھی اس کو حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ مجھے بھی نصیب کر دے اور آپ کو بھی ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیں، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ کریم یہ سورہ فاتحہ کو شریف پڑھا گیا، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ فرما، آپ کے طفیل برکت سے جمیع انبیاء مرسلین صحابہ کرام اہل بیت اعظام بزرگان دین صوفیاء اصفیاء سلاسل عربہ اور خصوصاً ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ کو اس کا ثواب پہنچا، ذکر کی لذت نصیب فرما، ذکر کی حلاوت
نصیب فرما، آنا اللیل آنا النہار اپنا ذکر مبارک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زبان کو تو نے توفیق دی کہ ذکر کرنے کی، یا اللہ ہمارا دل بھی ذکر کی طرف متوجہ فرما۔ اے اللہ ہمارے جسم کے جتنے بھی لطائف ہیں وہ تیرا ذکر کرنے کی، یا اللہ ان میں بھی توفیق عطا فرما کہ ہر وقت آنا اللیل آنا النہار اللہ اللہ کرتے رہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا 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 اللہ۔ تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے تادم آخر ورد زبان اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
وكريمنا وشفيعنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا باقیا مجھ کو ذکر اللہ یہ ذکر کس نے سکھایا میں تو اس قابل نہ تھا الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا سيدنا وكريمنا وشفيعنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر عقبہ کر کے دیکھ دنیا دنیا کر کے دیکھا اللہ اللہ کر کے دیکھ اللہ مائی اللہ حاضری اللہ ناظری اب تو رہے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر پہر ہو
سيدنا وكريمنا وشفيعنا مولانا محمد رسول الله. سبحان الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل قول من الأحوال متهم. اے اللہ کریم، امت کے اجتماعی گناہوں کو معاف فرما، اللہ انفرادی گناہوں کو معاف فرما، عافیت دارین ہم سب کو نصیب فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا توقع رکھتے ہیں اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ جس بچی نے دروشی پڑھا، یا اللہ جس بھائی صاحب نے پڑھا، اور دیگر بزرگ جو یا اللہ دروشی پڑھ رہے ہیں، یا اللہ یہاں جو دروشی کی مجلس ہوئی، ذکر پاک کی مجلس ہوئی، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ فرما. آپ کے طفیل و برکت سے جمیع انبیاء، مرسلین، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، بزرگان دین، صوفیاء، اتقیاء، سراسر عربہ، اور خصوصاً ہمارے استاد جی رحمت اللہ علیہ سمیت اور دیگر جو ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار یا اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے والدین سمیت، اور یا اللہ قریب بعید میں یا اللہ جو بھی فوت ہو گئے سب کو اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ اس کی ذکر کی برکت سے یا اللہ مساجد و مدارس کو آباد فرما، حفاظت فرما، ملک میں استحکام نصیب فرما. جو مدارس و مساجد کو حفاظت کر رہے یا اللہ تو ان کے گھروں کی حفاظت فرما. عافیت دارین ہم سب کو نصیب فرما. جتنے ساتھی ہیں سب کے آنے کو قبول فرما. قدم قدم پہ نیکی عطا فرما.
ہمارے بھائی افسر صاحب اور بھائی منیر صاحب اور دیگر جو علماء تشریف لائے، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، قدم قدم پہ نیکی عطا فرما یا اللہ، آنا اللیل آنا النہار اپنا ذکر مبارک کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ یہ زندگی عارضی ہے یا اللہ، یہ زندگی یا اللہ عارضی ہے یا اللہ، جو موت کے بعد کی زندگی باقی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اے اللہ اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا توقع رکھتے اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما، جتنے یا اللہ بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، مقروض ہے قرضے کی ادائیگی کی سبیل عطا فرما یا اللہ۔ جو عمرے کے لیے جا رہے ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما یا اللہ۔ یہ مبارک سفر ہم کو بھی نصیب فرما بے بندے کا و بے کرم کا یا اللہ۔ تیرے خزانے میں کیا کمی ہے اے اللہ، اپنے غیب کے خزانے سے یہ حج عمرے کا اور حج کا یا اللہ سفر ہم سب کو نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا